اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رواداری، جسے انگلش میں ٹالرنس کہا جاتا ہے، اس کے معنی لحاظ اور رعایت کرنا ہے، یعنی دوسروں کے نقطہ نظر کا لحاظ یا پاس کرنا۔ رواداری برداشت کی ایک شکل ہے۔ وہ لوگ جو دوسرے افراد کے نقطہ نظر کا لحاظ کرتے ہیں اپنے نقطہ نظر کی وضاحت دلیل سے کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ ان کا مسلک قبول کریں یا ان کے نقطہ نظر سے لازماً متفق ہوں۔ وہ روادار کہلاتے ہیں۔ اس کا اپوزٹ متعصب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ کوئی شخص ان کے نقطہ نظر سے اختلاف رکھے۔ ایک مہذب انسان کسی شخص کو جبراً اپنے دین میں داخل نہیں کرتا۔ یہ عمل تہذیب انسانی کا نچوڑ ہے۔ اسلام اس کا بہترین نمونہ ہے۔ اسلام دوسرے افراد کو نیک و بد سمجھاتا ہے، اس کے عقل و شعور کو اجاگر کرتا ہے، اسے دعوت حق دیتا ہے۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک، ورنہ حکم ہے کہ اسے وما علینا الا البلاغ کہہ کر الگ ہو جاؤ، یعنی ہمارا کام صرف سمجھانا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ دشمنان اسلام ہمیشہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ اسلام سب سے زیادہ روادار مذہب ہے۔ اسلام نے دلوں کو فتح کیا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ اسلام قبول کیا وہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا ہو گیا۔ مخالفین نے خواہ کتنی ہی کوششیں کی، انہیں دین حق سے نہیں ہٹا سکے۔ حضرت سمیہ اور ان کے شوہر نے تپتی دھوپ پر نیزوں کے زخم سہے، ننگے بدن گرم ریت کی اذیت برداشت کی، لیکن اپنے موقف سے نہ ہٹے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ تلوار کے زور سے سر جھک سکتے ہیں، دل نہیں جھک سکتے۔ جس نے ایک بار اسلام کی حلاوت چکھی وہ سدا کے لیے اس کا ہو گیا۔ کوئی طاقت اسے سرنگوں نہ کر سکتی۔ کفار مکہ کے مظالم سہ سہ کر لوگ پکے مسلمان ہو گئے۔ اسلام نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ دین اسلام قبول کرے، بلکہ ہر شخص کو کھلی آزادی تھی کہ وہ اپنے من پسند مسلک کو اختیار کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر پر اڑا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو اختیاری معاملہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی قانون ہے، جس کے مطابق اسلام کسی جبری فعل کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس عمل کو قبول کرتا ہے جو انسان اپنے آزاد ارادے سے اختیار کرے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ہدایت فرمائی کہ آپ کا کام صرف دعوت حق پہنچانا ہے، کسی کے اختیار کرنے یا نہ کرنے کے آپ ذمہ دار نہیں۔ فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل۔ تو جو کوئی ہدایت قبول کرے تو یہ اس کے اپنے لیے ہے، اور جو کوئی گمراہ ہو تو اس کی گمراہی اسی پر ہے، اور آپ ان پر داروغہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا روادار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو روئے زمین پر کوئی کافر نہ بچتا، تمام لوگ مومن بن جاتے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو زمین پر صرف ایمان والے اور فرما بردار لوگ ہی پیدا ہوتے اور وہی اس پر بستے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کی، اپنے رسول اور انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیں، صحیفے اتارے، ہدایت اور ضلالت کا فرق کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص خود راہ حق سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزادی دی کہ جو راہ چاہے اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ جبری نظام نافذ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ نیک اور بد، حق اور باطل کو واضح کرے، ان دونوں راستوں کے نفع و نقصان سے بھی آگاہ فرما دیا۔ سورۃ یونس آیت 99 میں بیان ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین پر سب کے سب لوگ ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان والے بن جائیں؟ یہ آیت پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا روادار ہے اور رواداری کو پسند فرماتا ہے۔ اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بتوں کو بھی برا بھلا کہنے سے منع فرمایا۔ سورۃ الانعام آیت 108 میں ارشاد ربانی ہے،
ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اور یہ لوگ جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہیں تم انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالیاں دیں۔ اسلام کی رواداری کا بڑا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے روک دیا اور اس کی وجہ بھی ایمان والوں کو بتا دی۔ باوجود اس کے کہ مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا سب جھوٹے معبود ہیں اور من گڑت ہیں، وہ کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہوں نے کچھ تخلیق نہیں کیا بلکہ وہ خود تخلیق کیے گئے ہیں۔ اسلام انہیں برا بھلا کہنے سے روکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچانے کا روادار نہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ ان معبودوں کی عزت کرنے لگیں بلکہ اچھے طریقے سے بات کرنے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار ضد میں آ کر اپنے کفر پر زیادہ پکے نہ ہو جائیں اور سچے معبود کو گالیاں نہ دینے لگیں۔ غیر مسلم افراد کے ساتھ بردباری کا حکم ہے، دوستی کا نہیں۔ یعنی اگر وہ دین حق کو تسلیم نہیں کرتے تو انہیں زبردستی ان کا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہ کرو، بلکہ انہیں ان کے عقائد پر رہنے دو اور ان کے ساتھ گہری دوستیاں نہ گانٹو، ان کے نظریات کو اپنی زندگی میں داخل نہ کرو، لیکن ان کی کفرانہ روش سے بیزاری ظاہر کرو اور انہیں وقتاً فوقتاً حق کی طرف دعوت دیتے رہو۔ اس قسم کی کو ایگزسٹنس ہو سکتی ہے لیکن دوستی نہیں۔ ان کی مدد کی جا سکتی ہے جس میں انسانیت کا پہلو نمایاں ہو۔ ایک مسلم اور ایک کافر کی راہیں جدا جدا ہیں لیکن ان سے نیک برتاؤ کا حکم ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کافر نیک برتاؤ کے مستحق ہیں اور کس قسم کا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ کفار کی دو قسمیں ہیں۔ اول، وہ کافر جو مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کے در پہ رہتے ہیں اور مسلمانوں کا وجود انہیں کھٹکتا رہتا ہے اور اس میں مسلمانوں کو برداشت کرنے کا ظرف نہیں ہوتا۔ مثلاً کفار مکہ جنہوں نے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کر دی اور آخر مسلمان ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہجرت کے بعد بھی انہوں نے اسلام کا وجود مٹانے کے لیے مدینہ پر کئی حملے کیے۔ دوم، ایسے کافر جو اسلام قبول نہیں کرتے لیکن مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو کو پامال نہیں کرتے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزارنے پر راضی ہوتے ہیں، ایسے کافر نیک سلوک کے مستحق ہیں۔ سورۃ الممتحنہ آیت 8 میں فرمان ربانی ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں گھروں سے نکالا ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ کس قسم کے غیر مسلم افراد کے ساتھ تعلق رکھا جا سکتا ہے اور نیک برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ یہی رواداری کی اصل روح ہے۔ رواداری یہ نہیں کہ اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی پیش کر دو، بلکہ رواداری یہ ہے کہ اگر وہ امن، سکون اور شریفانہ طرز پر رہنا چاہتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اسی طرح رہو، لیکن اگر وہ فساد پر آمادہ ہو جائیں تو پھر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو اور ان سے دوستی ناممکن ہے۔ یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کن کفار سے دوستی منع ہے اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ ممتحنہ آیت 9 میں فرماتا ہے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ جو مسلمان ان سے دوستی کریں وہی ظالم ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ جو کفار مسلمانوں کے وجود کو برداشت نہیں کرتے اور مسلمانوں سے برسر پیکار رہتے ہیں اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے دوستی ممکن نہیں، کیونکہ یہ لوگ کو ایگزسٹنس کے اصول کو تسلیم نہیں کرتے، مسلمانوں کے وجود کے منکر ہیں۔ ان کے ساتھ رواداری اصل میں بزدلی ہے۔ رواداری تو ان کے ساتھ ممکن ہے جو خود بھی زندہ رہنا چاہیں اور دوسروں کو بھی یہ حق دیں۔ متعصب کفار جو مسلمانوں کو زندہ رہنے کا حق دینے کے روادار نہیں، ان سے ٹالرنس نبھانا خودکشی ہے۔
انہیں بقائے باہمی کا اصول سمجھانے اور تسلیم کروانے پر مجبور کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی میں رواداری کی بہت سی مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر رواداری صلح حدیبیہ کے موقع پر تمام شرائط طے ہو چکی تھیں، لیکن کفار مکہ نے ایک معمولی بات پر ضد ٹھان لی اور معاہدہ ٹوٹنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ قلم بند کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ عرب کے لوگ ابتدا میں بسمک اللہم لکھا کرتے تھے۔ سہیل بن عمر جو قریش کی طرف سے نمائندہ تھے، انہوں نے بسم اللہ لکھنے پر اعتراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بسم اللہ کی بجائے بسمک اللہم لکھ دو۔ اس کے بعد حضرت علی نے لکھا ھذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ، یعنی یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم کیا۔ یہاں سہیل نے رسول اللہ کے لفظ پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہی تو وہ جگہ آپ رسول اللہ کی بجائے محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ تم میرا انکار کرتے ہو، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ اور محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ اس رواداری سے یہ معاہدہ طے قرار پایا جسے قرآن نے فتح مبین کا نام دیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری سے کام نہ لیتے اور ضد پر اڑ جاتے تو یہ معاہدہ طے نہیں پا سکتا تھا۔ صلح حدیبیہ میں ہی ایک دوسرا بحران پیدا ہوا۔ صلح حدیبیہ کی ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے بھاگ کر کوئی شخص مدینہ آ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ آنا چاہے تو اسے روکا نہیں جائے گا، یعنی اگر مکہ آ پہنچا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ابھی شرائط لکھی جا رہی تھیں۔ سہیل بن عمر کے اپنے صاحبزادے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بھاگ کر حدیبیہ پہنچ گئے۔ یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ کفار نے انہیں قید کر رکھا تھا، جہاں انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں۔ ابو جندل جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ وہ حدیبیہ پہنچ کر سب کے سامنے گر پڑے۔ سہیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلح کی تعمیل کا یہ پہلا موقع ہے، ابو جندل کو مجھے واپس کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی معاہدہ قلم بند ہو رہا ہے۔ سہیل نے کہا تو پھر ہمیں یہ صلح منظور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا ابو جندل کو ابھی یہیں رہنے دو۔ سہیل نے یہ بھی منظور نہ کیا تو مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی یہ شرط ماننی پڑی۔ ابو جندل نے تمام مجمع کو اپنے زخم دکھائے جو کفار مکہ نے انہیں زد و کوب کر کے پہنچائے تھے، اور کہا برادران اسلام، کیا مجھے پھر اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اس بات پر مسلمان تڑپ اٹھے۔ قریب تھا کہ معاہدہ ٹوٹ جاتا اور لڑائی شروع ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ابو جندل صبر اور حوصلے سے کام لو، اللہ تمہارے اور دیگر مظلوم لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ اب صلح ہو چکی ہے، لہٰذا ہم بد عہدی نہیں کر سکتے۔ مجبوراً ابو جندل کو پایہ زنجیر واپس کرنا پڑا اور لڑائی کا بحران ٹل گیا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری سے کام نہ لیتے تو یہ صلح کا معاہدہ ٹوٹ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رواداری کی ایک اور مثال قائم کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد مختلف قبائل کے وفود مدینہ آنے لگے۔ ان میں سے ایک وفد نجران کے عیسائیوں کا تھا جو 60 رکن پر مشتمل تھا۔ اس میں بڑے بڑے عیسائی علماء بھی شامل تھے۔ یہ مسجد نبوی میں آئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز پڑھنی چاہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھنے دو۔ ان لوگوں نے اپنے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہ رواداری کی بہترین مثال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ اسلام اسی قسم کی رواداری یعنی ٹالرنس پر یقین رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ غیر مسلم افراد کو ان کے طریقے سے عبادت کرنے دو،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسجد نبوی میں غیر مسلموں کو عبادت سے نہیں روکا اور انہیں عبادت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ سبحان